میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں 2-4 چیزیں کہ جس پہ میں بڑا ایمفسائز کرتا ہوں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیادت کو دیانتدار ہونا چاہیے اور نان کرپٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی آپ کے محکمے ہیں ان کے اوپر جو عوامی چیک ہے وہ عوامی منتخب نمائندہ ہے. اگر وہ کسی قسم کی کرپشن اور امبیزلمنٹ میں شامل نہیں ہے تو پھر آپ یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ادارے ہیں ان کی فنکشننگ پہلے سے ایٹ لیسٹ 50% بہتر ہو جائے گی. اور نمبر 2، اس علاقے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو وہ ترقیاتی فنڈ جو انہی کے ٹیکسز سے اور خاص کر انڈائریکٹ ٹیکسز سے، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی اشرافیہ چور ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن سسٹم ہمارے پاس فیل ہے. CBR نے ابھی تک کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھائی کہ جس سے ہمارا ملک ٹھیک طریقے سے رن ہو سکے. لہٰذا گورنمنٹ انڈائریکٹ امپوزیشن آف ٹیکسز کرتی ہے. جو انڈائریکٹ امپوزیشن آف ٹیکسز ہے وہ بالکل لوئسٹ سطح پہ عام آدمی کو بیئر کرنا پڑتا ہے. تو یہ اتنی تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ جو عام آدمی کا پیسہ ہے جب یہ کلیکٹ ہو کے دوبارہ ڈپارٹمنٹس کے تھرو جب آتا ہے، تو جب اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے. اور یہ عام آدمی کو بھی یہ سوچنا چاہیے. گو کہ میڈیا پچھلے 4-5 سال سے بڑی کوشش کر رہا ہے کہ عام آدمی کو اور ہمیں ایجوکیٹ کر سکے کہ اس ملک کے ساتھ اصل پرابلمس کیا ہیں. یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا الیکشن کا ٹائم آتا ہے یا کہ کسی کو الیکٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ اصل مسائل جو ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں اور خود سے نئے مسئلے تراش کے جو ہوتے ہی نہیں ہیں وہ سامنے لے آتے ہیں. لوگ ان میں الجھ جاتے ہیں اور اصل مسائل ایک طرف رہ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں دنیا میں جس طرح ہمارا یہ علاقے کی ایٹماسفیئر اتنی زبردست ہے. 2-3 چیزیں چھوٹی چھوٹی میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ایک لمبی ایک بات ہے. ایجوکیشن، ہماری انوائرمنٹ ایجوکیشن کے لیے بہت زبردست ہے. ہم اس ڈسٹرکٹ کو ایجوکیشنل ڈسٹرکٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے ہم کروڑوں روپے کا ماہانہ ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں. آج ایک یونیورسٹی بنی ہے، اس میں ہمارے پاس 6-8 ہزار بچے پڑھ رہے ہیں، 2,000 آدمی ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے، کوئی پروفیسرز ہیں، کوئی باقی اسٹاف ہے. تو ایک نیا انکم جنریٹنگ سیٹ اپ ڈیولپ ہو گیا ہے. اسی طرح ہم مزید اس علاقے میں 10, 12, 15 یونیورسٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں، اچھے سکولز ڈیولپ کر سکتے ہیں، پانی کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، چھوٹے ڈیمز بنا سکتے ہیں، ان سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو بڑے چھوٹے چھوٹے مائنر انویسٹمنٹ سے ہم لے سکتے ہیں. میری کوشش یہ ہوگی، اور ٹیورزم، یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ میرا زیادہ ایمفیسس رہے گا. اور ٹیورزم بڑے لوگوں کے لیے نہیں، ٹیورزم ایسے اسپاٹس، اس مانسرا میں ایسے خوبصورت اسپاٹس ہیں جو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیے گئے. لوگ یہ بھول جائیں یہ کاغان اور ناران کو اور یہ سوات کو اور کالام کو. ایسی خوبصورت اسپاٹس ہیں یہاں پہ جن کو میں پرسنلی بہت دفعہ وزٹ کر چکا ہوں اور میری بڑی خواہش ہے کہ وہاں پہ ایسے کوئی سیٹ اپ ڈیولپ کیے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے موقع دیا اور عوام نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم ان کو ایک دیانتدارانہ قیادت مہیا کریں گے. اور انشاءاللہ ان کو یہ شرمندگی نہیں ہوگی. کوئی آدمی جیس حال میں یہاں بیٹھے ہوں آپ کے سامنے، جب انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے تو آپ اسی حال میں ہمیں پائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جاتے ہوئے تو ہم کسی ایسی کرولا میں جا رہے ہیں تو واپسی پہ ہم لیکسس کی لائن میں آ رہے ہیں. ایسے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا جی. عوام کو جو چیز ہے عوام کی عوام تک پہنچے گی اور بلا تفریق پہنچے گی. اور ان کو بلیک میل نہیں کیا جائے گا اس پہ کیا کہتے ہیں جو ان کے ڈیولپمنٹل ورکس ہیں جو آلریڈی ان کا اپنا پیسہ ہے جو ان پہ لگنا ہی لگنا ہے. خواہ کوئی منتخب آدمی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے، وہ بیوروکریسی لگائے گی، کوئی اور ادارہ آ کے لگائے گا. وہ ہر صورت میں لگنا ہے وہ ڈیولپمنٹل فنڈ. اس پہ بلیک میل نہیں کیا جائے گا، نہ اس میں کوئی تفریق کی جائے گی. اور اس مانسرا کو جو اتنا بڑا شہر ہے اور خاص کر زلزلے کے بعد یہاں تقریباً 12 ضلعوں کے لوگ آئے ہیں سر. اور ہماری آبادی کا میں اتنا فلکس آیا کہ ایک دم ہماری آبادی کا حجم تقریباً 1000 ٹائم زیادہ ہو گیا اور ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. میری پرائرٹی یہ ہوگی کہ میں اس مانسرا شہر کو ایک ماڈل سٹی کے طور پہ ڈیولپ کروں، جس طرح کہ مسلم لیگ نے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں کس طرح ڈیولپمنٹ کی. میری اس طرح کی ڈیولپمنٹ کی یہاں سوچ ہے. میں لمبی اس میں میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ورکنگ بھی کی ہوئی ہے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ، مگر یہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری اس پہ ڈسکرپشن دے سکوں.